لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن عظیم کا مختصر اور جامع حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی عنوان سیرت طیبہ کا تدریجاً آپ حضرات کے سامنے ہر جمعہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی تسلسل کے ضمن میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ وہ حدیث جس میں آپ نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے اور اللہ کے رسول نے جوابات دیے، ان کی تفصیل اور وضاحت چل رہی تھی۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال صدقے کے متعلق تھا، اور صدقہ کے متعلق اللہ کے رسول نے جو جامع جواب دیا تھا اس کی تفصیل ضرورت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ تک مکمل کر دی تھی۔ صدقہ کا سوال کرنے کے بعد حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم غلام آزاد کیا کریں، اللہ کے رسول ذرا آپ اپنی اس
بابرکت زبان سے تھوڑی تفصیل اور وضاحت فرما دیں کہ جو غلام ہم آزاد کریں وہ غلام ہو کیسا؟ اب دیکھیے، پچھلے سوال میں یہ تھا کہ آپ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا، اس سوال میں یوں ہے کہ آپ نے ہمیں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ غلام اسلام کے اس سنہرے دور کی یاد ہے جب مسلمانوں کے حکمران محمد الرسول اللہ تھے۔ اس سنہری دور کی نشانی ہے جب مسلمانوں کے حکمران ابو بکر صدیق تھے۔ اس روشن دور کی پہچان ہے جس دور کے بادشاہ اور خلیفہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دور کی مایہ ناز نشانی ہے جس دور میں خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الراشد، خلیفہ برحق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اس دور کی یادیں ہیں جس دور میں مسلمانوں کے عظیم بادشاہ اور عظیم خلیفہ، جرت بہادری کی نشانی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ان سنہری دوروں کی یادیں ہیں جب مسلمانوں کی اقتدار کی رسی حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں تھی اور معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں میں تھی۔ اہل اسلام جہاد کیا کرتے تھے۔ اسلامی سلطنت کا ایک ہی مقصد تھا، سرزمین خدا پر قانون خدا نافذ ہو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم آگے بڑھیں، جہاں جہاں کفر کے جھنڈے لہراتے ہیں وہاں وہاں اسلام کے جھنڈے لہرا دیے جائیں۔ اور ظاہر ہے اسلام جس طرف رخ کرتا، صحابہ اور تابعین جس طرف رخ کرتے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرماتا، مسلمان حکمرانوں کو اللہ فتح نصیب فرماتا، اور جو اسلام کو قبول کر لیتے وہ اسلام کی حفاظت میں آ جاتے، جو اسلام کے مقابلے میں جنگ کرتے یا تو وہ مردار ہو جاتے یا غلام بن کر مسلمانوں کی غلامی کیا کرتے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں مسلمانوں نے غلام بننا سیکھا ہے، اور جس دور میں صحابہ اکرام اور تابعین کی خلافت اور اقتدار تھا، اس دور میں مسلمان غلام بنانا سیکھا کرتے تھے اور غلام بنایا کرتے تھے۔ اور ان دونوں ادوار میں فرق یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے حکمرانوں کا مطمع نظر یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا قانون جہاں تک امکانی صورت میں ممکن ہے وہاں تک ہم قانون ختم نبوت کو نافذ کر دیں۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی نیت، کوئی مقصود نہیں تھا۔ نہ تو انہیں حکومت سے محبت تھی، نہ خلافت سے محبت تھی، نہ انہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے کچھ فکر تھی، نہ اپنی مملکتیں بچانا کی فکر تھی۔ ایک ہی فکر تھی کہ خدا کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے۔
تو پھر اس دور میں مسلمان آقا ہوتے تھے اور عالم کفر کے وہ بدماش جو اسلام کے مقابلے میں آتے وہ غلام بن جایا کرتے تھے۔ اور یہ سبق ذہن میں رکھ لیجئے، اسلام نے غلام بننا نہیں سکھلایا، اسلام نے غلام بنانا سکھایا ہے۔ آج جب کبھی کوئی غلام کی بات ہوتی ہے تو مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ غلام اسلام میں کیا ہے؟ جی غلام، جب ہم انہیں بتلاتے ہیں کہ اسلام میں غلام یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرتا، اسلامی سلطنت کے حدود کو تسلیم نہ کرتا، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نبرد آزما ہوتا، جنگ کرتا، پھر مسلمان فاتح بنتے، اور مال غنیمت کے طور پر جب وہاں مال اور وہ ان کے مرد اور عورتیں جب مسلمان انہیں گرفتار کر کے لے آتے، پھر وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوتے، غلام بنتے۔ تو بعض انسانیت کے محبین، یہ میرا جملہ نوٹ کرنا اور اس پہ غور کرنا، بعض نام نہاد انسانیت سے محبت کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ کسی آزاد انسان کو غلام بنانا یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا یہ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ نہیں ہے کہ اسلام لوگوں کو غلام بناتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی حقیقت اور اس کی شریعت کی حقیقت کو نہ سمجھے، اس کے دماغ میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ جب آپ انسان کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے نکل کر اس کو مقام انسانیت دو گے تو پھر تمہارے دماغ میں یہی سوالات جنم لیں گے۔ پھر ہزار دلیل دینے کے باوجود مسلمانوں کے دماغ سے وہ شکوک و شبہات ختم نہیں ہوتے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مسلمان انسانوں کا غلام بناتے ہیں اور انسان کا غلام بننا یہ اسلام کے شان کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے، تو ایسے شخص نے نہ تو اسلام کو سمجھا ہے نہ محمد الرسول اللہ کو سمجھا ہے۔ میں باقی دلائل سے ہٹ کر یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان کے قانون ہیں یا نہیں؟ اور اگر ان کے ملک میں رہتے ہوئے ان کے قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس خلاف ورزی کی پاداش میں اس پر فرد جرم بھی عائد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر سزا بھی مسلط کی جاتی ہے۔ فرد جرم بھی عائد ہوتا ہے اور اس کے بعد سزا بھی مسلط کی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو فرد جرم عائد کرنا اور پھر اس کو سزا دینا، اس کو جیل میں ڈالنا، یہ انسان کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ ایک انسان کو بغاوت کیس میں عمر قید سنا دی جائے، کیا یہ انسان کی آزادی سلب کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ ایک انسان کو سزائے موت سنا دی جائے اور اس کی زندگی کا جینے کا جو حق ہے وہ اس سے چھین لیا جائے، کیا یہ انسانیت کا قتل عام نہیں ہے؟ اگر ایسے مجرم کی حمایت میں ملک میں سے جو بھی کھڑا ہوتا ہے اسے بھی باغی قرار دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟
اور جو لوگ انسانیت کی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ اس جرم میں سب سے زیادہ آگے ہیں کہ ان کی حکومت کے دائرہ کار سے باہر بھی جو لوگ رہتے ہیں، بالخصوص مسلمانان عالم، جب ان کی فکر و نظر سے الگ اپنی فکر و نظر رکھتے ہیں، وہ اپنی مملکت میں بھی رہ کر مسلمانوں کی آزادی کو سلب کرتے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کے مقابلے میں عالم کفر متحد ہو کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ تو پھر تو کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں رہتا کہ وہ اسلام کے اس سنہری قانون کے اوپر اعتراض کرے۔ اسلام نے تو اس کو غلام بنا کر اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کا راستہ دیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے غلامی کی زندگی دیں گے، ساتھ اس کو قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث بھی پڑھائیں گے، شریعت محمد الرسول اللہ بھی سکھلائیں گے، اسلام کی دعوت بھی دیں گے اور اسے پاکیزہ زندگی مہیا کریں گے۔ تمہارے قانون میں تو اس کی زندگی کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے بادشاہوں کے بنائے ہوئے قوانین توڑنے سے بندے پر جرم کا فرد عائد ہوتا ہے، اس پر سزا مسلط ہوتی ہے۔ کل کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ حاکمیت کلیہ کس کی ہے؟ حاکمیت دائمہ کس کی ہے؟ حاکمیت مستمرہ کس کی ہے؟ حاکمیت مطلقہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ تو جب کوئی اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو کیا اس کو مجرم نہیں بنایا جائے گا؟ کیا اس پر فرض جرم عائد نہیں ہوگا؟ پھر اس پر وہ اس جرم کی سزا مسلط نہیں کی جائے گی؟ تم تو جعلی حکمران ہو کر اپنے باغیوں پر سزا مسلط کرتے ہو، وہ تو حقیقت حکمران ہے، بادشاہ حقیقی۔ اس نے ہمیں بتلایا جو اسلام کو سلام کرے اسے بادشاہ بنا دو، جو اسلام کے مقابلے میں سر اٹھا کر چلے اسے غلام بنا دو۔ یہ فلسفہ ہے اللہ کا۔ کس کا فلسفہ ہے؟ اونچی آواز سے کس کا فلسفہ ہے؟ اللہ کا۔ جو اسلام کو سلام پیش کرے اسے بادشاہ بنا دو، اگرچہ اس کی زندگی غلامی کی ہو، مگر وہ اسلام میں آیا تو فرمایا عمر جب تو امور سلطنت بجا لا رہا ہو اور کہیں وہاں سے غلام آئے، اب بلال نامی، اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرو جیسے بادشاہوں کا استقبال ہوتا ہے۔ لیکن جو اسلام کے مقابلے میں سر اٹھائے گا، مسلمان حکمرانوں کو اور مسلم برادری کو، مسلم جماعت کو، مسلم قوم کو اور مسلم ممالک کو کہا گیا انہیں غلام بنا لو، اس لیے کہ حاکمیت کلیہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے بطور نائب اور خلیفہ کے بادشاہت دنیا میں تمہیں دی ہے، جو تمہارے سامنے اسلام کا تابعدار بن کر آئے اس کو اسلام کی عزت دو، جو اسلام کے مقابلے میں آئے اس کو ذلیل کر کے رکھو۔ تو یہ اسلام کا فلسفہ غلط ہوا یا صحیح ہوا؟ بولیے، اسلام کا فلسفہ صحیح ہوا۔ وہ جرم نہ کرے، غلام نہیں بنے گا۔ وہ اسلام کے مقابلے میں نہ آئے، غلام نہیں بنے گا۔ کب اسلام نے کسی آزاد مسلمان کو یا کسی جزیہ دینے والے ذلیل کافر کو غلام بنایا ہے؟ اسلام نے یہ بھی کہا کہ تم اسلام کا اقتدار تسلیم کر لو، رعایا بن جاؤ، جزیہ دیتے رہو، اسلامی سلطنت میں رہو، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔
لیکن اسلامی قوانین کے خلاف سازش کرو گے، جنگ کرو گے، مقابلہ کرو گے، پھر تمہیں غلام کی حیثیت سے رکھا جائے گا، نہیں تو باصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول غلام کیسا آزاد کیا جائے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، کیا پوچھا؟ غلام کیسا ہونا چاہیے؟ حضور نے فرمایا، ابو ذر، غلام ایسا ہو کہ جس غلام کو آزاد کرتے ہوئے آزاد کرنے والے کو مزہ آ جائے۔ سارے غلاموں میں نظر دوڑاؤ، جو سب سے قیمتی ہو، سب سے زیادہ کام والا ہو، اچھا ہو، تمہارے لیے نفع بخش ہو، اس غلام کو اٹھاؤ، اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی چیز دی جائے تو عمدہ دی جائے۔ بولیے کیا دی جائے؟ اونچی آواز سے، کیا دی جائے؟ عمدہ چیز دی جائے، محبوب چیز دی جائے۔ اور ہمارے مسلمان ماشاءاللہ جب دنیا والوں کو کوئی چیز دینی ہو تو پھر ہزار دفعہ دیکھتے ہیں سستی نہ ہو، کوئی اعلیٰ کوالٹی کا برانڈ ہو۔ کیا کہیں گے جی، وہاں ہم چیز دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ بیچارہ۔ پھر اگر کوئی سستی چیز ہو نا تو اوپر سے وہ جو سٹیکر قیمت لگا تو وہ کھیڑ دیتے ہیں کہ تاکہ، اور اگر زیادہ قیمت والا ہو تو اس کو سامنے کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے دیکھے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، مجھے بھی جب کوئی تحفہ دیتا ہے نا جو سستی ہوتی ہے اس کا سٹیکر پھٹا ہوا ہوتا ہے، جو مہنگی ہوتی ہے میرے آگے لا کے رکھتے ہیں، حضرت خصوصی آپ کے لیے لایا تھا، تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کہانی کیا ہے۔ جب مجھ جیسے کامل پیر کو لوگ پھدو لگا سکتے ہیں تو آپ کو تو بطری کیوں نہ لگائیں گے؟ یہ دنیا کا رواج ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ کو کوئی پھدو نہیں لگا سکتا، لہذا جب بھی تم اللہ کے راستے میں دو تو عمدہ غلام آزاد کرو، عمدہ۔ اشارہ مل گیا، امتی پر لازم ہے اللہ کے لیے جب بھی دو، اعلیٰ چیز دو، ادنا چیز نہ دو۔ اب میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا نا، باقی تو چلو اور باتیں ہوتی ہیں، میں کئی دفعہ یہ لطیفہ سنایا، ایک آدمی نے ایک دفعہ مجھے 500 روپیہ دیا، حضرت یہ آپ کے لیے دیا، میں نے کہا یہ مدرسے کے ڈبے میں ڈال دو۔ وہ 500 روپیہ جیب میں ڈالا اور 20 روپے نکالے اور اس میں ڈالے ڈبے میں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی اللہ کے راستے میں تو جتنی گنجائش ہے اتنا ہی دینا چاہیے۔ تو میں حیران ہو گیا، پیر کو راضی کرنے کے لیے 500، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 20 روپے۔ تھو تیرے منہ پر، تیری سوچ پر۔ یہ مسلمان ہے، چونکہ پیر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے وہاں بڑھا کر دیا جاتا ہے تاکہ حضرت خوش ہوں، اور اللہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ گنجائش کے مطابق ہی ہو۔ صدقہ کرنا ہے، ادھر جا کر وہ بکرے والے کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا چھوٹا دکھاؤ، صدقہ کرنا ہے، میں نے کون سا کوئی دعوت کرنی ہے کسی کی۔ وہ پھر وہ 1.5 مہینے کا ایک بلی کا بچہ دکھاتا ہے کہ یہ جی صدقے والے تو یہ ہیں، یہ بلی کا بچہ لے کر آتا ہے، پھر مدرسے میں جی بکرا لایا ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ تو بلی کا بچہ بھی نہیں ہوتا، 1.5 کلو اس کا گوشت نہیں ہوتا، اور یہ میں بکرا دے کر آیا ہوں، بڑے ماشاء، اب بھی مصیبتیں دور نہیں ہو رہی۔ تیری مصیبتیں کیسے دور ہیں؟ تو اللہ کو پھدو لگاتا ہے، بے ایمان۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جب تو اللہ کے راستے میں بکرا ذبح کرے، مارکیٹ میں جا، سب سے خوبصورت بہترین جانور تیری نگاہ میں آئے، اس کو کہے کہ یہ دے، میں اللہ کے راستے میں دینے لگا ہوں، جو دل میں بہائے وہ دے۔ قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو ساری منڈی میں گھوم گھوم کر کوئی مرجونگڑ سا ملا نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا، سروے کرتا رہتا ہوں، تب بھی بات ہے کہ قربانی کے جانور لوگ لاتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، وہ ہڈیوں کا کھارا، اتنا اس کا اپنا ایمان ہڈیوں کا کھارا نہیں ہوتا جتنا اس کا جانور ہڈیوں کا کھارا ہوتا ہے۔ میں پھر موازنہ کرتا ہوں کہ اس بیچارے کا ایمان اس جانور کی طرح ہی ہڈیوں کا کھارا ہی ہوگا۔ 15-20 ہزار 30 ہزار فالتو لگا لو، خوبصورت تو لاؤ، جاندار چیز تو لاؤ۔ کیوں؟ عمدہ اور قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے۔ بولیے
کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں کیا دیا جاتا ہے؟ عمدہ. اونچی آواز سے کیا؟ عمدہ، اعلیٰ، بہترین، مہنگی، معیاری. جیب میں 100 روپیہ ہوگا، وہ پھٹا ہوا ہوگا، اس کے 4-5 جگہ پر وہ لگی ہوتی ہے اسٹیشن پہ. دکاندار کہتا نہیں چلتا، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مدرسے کے ڈبے، مسجد کے ڈبہ تو ہے نا، اللہ کے ہاں چل ہی جاتا ہے. واہ جی واہ مسلمانوں. آپ سچ بتاؤ یہ باتیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. تو حضور نے فرمایا ابو ذر میں جو بتلا رہا ہوں نا، غلام جب بھی آزاد کرو تو عمدہ کرو. غلام جب بھی آزاد کرو. اب ذرا مجھے بتاؤ کون کون ہے جو اللہ کے راستے میں جب بھی دے گا تو اعلیٰ چیز دے گا، ورنہ پنگے ہی نہ لیا کرو. کیا ضرورت ہے دینے کی؟ کوئی اللہ بھوکا تو نہیں ہے نا. دو تو اعلیٰ دو، ایسا دو کہ خود طبیعت کو بھی مزہ آ جائے میں نے کچھ دیا ہے، اور دل کھول کر دیا کرو. جو اللہ کے راستے میں دل کھول کر دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اس کو بھی دیتا ہے. اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اونچی آواز سے اس کو بھی دیتا ہے. اور ہمیں اللہ کے راستے میں تو زیادہ کھول کر دینا چاہیے. کیوں؟ وجہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ فقیر ہے، تھوڑے پہ اللہ کا کام نہیں چلتا. کیوں جی؟ کوئی بات بندہ بتا سکتا ہے؟ ہم محتاج، ہم فقیر ہیں. فقیر ہیں تو پھر تو کہیں گے کہ بہت سستا دینا چاہیے. غنی تو ہے، ہم محتاج. اللہ کا کام تو چلتا ہی چلتا ہے، چونکہ اللہ کسی کا محتاج ہے. حافظ عبدالسلام صاحب بتلا رہے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج ہے. اونچی آواز سے اللہ کسی کا. یہ جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے پیغمبر اپنی امت سے کہہ دو، پڑھتے رہو اللہ احد. احد کا معنی کرو. اللہ احد تنہا. پھر کرو معنی. اللہ احد اللہ تنہا، اللہ تنہا، اس جیسا اور کوئی نہیں. احد احد ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر احد جیسا کوئی اور بھی ہو وہ احد نہیں رہتا، واحد بن جاتا ہے. احد جیسا کوئی احد نہیں. اگر احد جیسا کوئی احد آ جائے وہ واحد بن جاتا ہے، احد نہیں رہتا. احد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس جیسا کوئی اور نہ ہو. آپ دیکھیں نا کہ واحد عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں. عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں. جب آپ بورڈ پہ لکھیں گے ایک، دوسرے بورڈ پر بھی کوئی لکھے گا ایک، تو یہ ایک اور ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ایک جیسا کئی ایک موجود ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایکا، اس جیسے آپ ہزاروں ایکے ڈالیں تو وہ سارے ملتے ہوں گے، ایک جیسا ایک ہوتا ہے. اس لیے اللہ ایک ہے یہ کہنا ہی غلط ہے. اللہ ایک ہے اس لیے کہ ایک جیسا ایک ہوتا ہے. احد کا معنی یہ ہے کہ تنہا. تنہا کا معنی یہ ہے کہ یہ اس طرح کا احد ہے کہ اس جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. لا یمکن ذات، کیوں؟ وہ خالق ہے، کل کائنات کا خالق ایک تنہا وہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہا قل هو اللہ احد، تنہا ہے۔ اس کی تنہائی کی شان کیا ہے؟ اللہ الصمد، ساری کائنات اس کی طرف محتاج۔ صمد کا معنی کر رہا ہوں، سمجھو ذرا۔ ساری کائنات اس کی طرف محتاج، اور وہ سب کی احتیاجیاں دور کرنے والا۔ وہ سب کی احتیاجیاں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ الصمد کا معنی بے نیاز، اس کو پرواہ نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پرواہ نہیں۔ کس نے کہا پرواہ نہیں ہے؟ اللہ کو میری اور آپ کی بہت پرواہ ہے۔ پرواہ ہے یا نہیں ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں، میرے محمد کے سچے غلام بن جائیں؟ اللہ پرواہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حضور کو اتنا بڑا صاحب رحمت بنا کر بھیجا کہ میرے محمد کی رحمت کی بدولت کوئی کمزور سے کمزور بھی مسلمان جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ یہ اس کی پرواہی ہے یا بے پرواہی ہے؟ یہ اس کی نیاز مندی ہے یا بے نیازی ہے؟ وہ تو ہمارے لیے فکر کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سمد کا معنی ہے بے نیاز۔ سمد کا معنی کیا ہے؟ کہ جو کسی کا محتاج، اونچی آواز سے، جو کسی کا محتاج، جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے، جس کے بغیر کسی کا، اور وہ سب کے کام بنائے، اسے سمد کہتے ہیں۔ اس کو تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، لیکن جب وہ سب کائنات کا مالک، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اس نے ہماری ضرورت پوری کی، اسی ضرورت میں سے جب ہم بڑھا کر اسی کی رضا کے لیے دیں گے، اللہ تو نے ہی دیا ہے، جب تو نے ہم سے واپس مانگا تو پھر جیسے تو نے دیا تھا دل کھول کر، ہم بھی دیں گے دل کھول کر۔ تو جو معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کرے ویسے ہی کرنا چاہیے نا، اونچی آواز سے۔ اب کوئی آدمی کہے گا جی اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ مجھے تو 20,000 ہی مہینہ دیتا ہے، 21,000 بھی نہیں کیا اس نے، اللہ نے مجھے دی۔ میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ الیاذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا اللہ کرے نا ایک دن تیرا موتر بند ہو جائے، پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ نے تجھے دیا کیا ہے۔ اور وہ بند کرے اور ڈاکٹروں کے کسی علاج سے نہ کھلے، پھر جب تیرے ناک سے تیرا موتر باہر آئے تو میں تجھ سے پوچھوں گا کہ تجھے رب نے دیا کیا ہے۔ اگر اللہ یہ پیشاب کے جو مخصوص طبی راستے ہیں وہاں سے بند کر کے ناک سے نکالنا شروع کر دے تو کوئی کچھ نہیں کر، بولو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے دیا کیا ہے، اس کو شرم تو آنی چاہیے۔ ناک سے خوشبو جا رہی ہے، سانس لیا جا رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، اگر وہ یہ سانس بند کر دے، خوشبو بند کر دے، بدبو کی چیزیں جاری کر دے تو کیا کرے گا؟ لہذا رب جو بھی دے اس نے ہماری حیثیت سے بڑھ کر دیا ہے۔ بولو سارے، اس نے ہمیں اونچی آواز سے، ہمیں حیثیت سے بڑھ کر دیا۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس نے جو بھی دیا خوب دیا، بے انتہا دیا۔ ہم بھی جب اس کو راضی کرنے کے لیے دیں گے خوب دیں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے، اپنی طاقت سے بڑھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے جواب دیا جب بھی غلام آزاد کرو تو عمدہ غلام آزاد کرو، اللہ کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو مسلمانوں تو عمدہ معاملہ کرو۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر